اس سے پہلے یاسین شریف کی 32 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے، جو سلسلہ چل رہا تھا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ کہ انسانوں اور بندوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس پیغمبر کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی مذاق کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور انہیں معلوم ہے اسی استہزاء اور مذاق کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا، اور ان سب کو میرے پاس ہی حاضر آنا تھا۔ تو اب چونکہ مکہ کے باشندوں کا ایک نظریہ تھا، وہ یہی کہتے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ صحیح بھی ہے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے اکثر۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ عاص ابن وائل سامی ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی، ایک دم بوسیدہ ہڈی لیا اور لے کر کے حضور کے پاس آ کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ فرمائے گا؟ حضور سے سوال کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب آپ بتا دو وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا جس نے پہلی بار پیدا فرمایا ہے۔ پہلی بار پیدا فرمانا یہ تو بڑی مشکل بات ہوتی ہے، جب پہلی بار بنا دیا، کوئی سیمپل، کوئی نمونہ، کوئی مثال نہیں، پیدا فرما دیا تو دوسری بار تو بنانا بدرجہ اولا آسان ہے نا؟ تو اس طریقے کا نظریہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس پر ایک مثال پیش فرمائی۔ وہ مثال زمین سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو زمین بالکل ہری بھری ہو جاتی ہے، پورا چاروں طرف سبزہ زار نظر آتا ہے، لیکن جب بارش کا موسم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے، گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو پوری ایک دم چٹیل میدان ایک دم زمین نظر آتی ہے، نہ کہیں سبزہ، نہ کہیں گھاس پھوس، کہیں خاص، سب ایک دم خشو خاشاک، سب ایک دم سوکھے ہوئے نظر آتے ہیں، سب ایک دم گویا کہ مردہ زمین ہو جاتی ہے۔ تو مردہ زمین ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خالی ہلکے سے بارش کے قطرے کو گراتا ہے، دوبارہ پھر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، ہریالی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ تازگی بھی عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اب غور کریں، گھاس پھوس اگ جاتے ہیں، کیسے اگ جاتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی دانے ڈالے گئے؟ بھائی دانے ڈالے جائیں تب نہ پودے نکلتے ہیں، تو یہ گھاس پھوس کہاں سے نکل جا رہے ہیں؟ تو کہے وہی پرانے جو جھاڑ درخت گرے تھے، ختم ہوئے تھے، دانے رہ گئے تھے، سڑ گل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کام کیا، دوبارہ ان کو زندہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے پیدا فرماتا ہے، معلوم ایک پھل پیدا ہونے کے لیے 360 لوگ محنت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں 360 لوگ ایک دانہ اگانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ دانے کو مناسب مقام پر رکھتا ہے، اس کے بعد دوسرے فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، ہریالی کا اس کے لیے تری کا انتظام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اس کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، پھر اس سے جو ہے کوپل نکلتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے، وہ سورج اپنی دھوپ سے جو ہے اس کو لوریاں سناتا ہے، شبنم پانی گرا گرا کر کے اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ اس انداز میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا 360 لوگ مل کر کے ایک دانے پر محنت کرتے، تب دانہ تمہاری دسترخوان پر آتا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا روٹی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی کی عزت بڑھائی ہے، اور جو روٹی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے دسترخوان کے اطراف میں گر جاتا ہے، ہمارے یہاں تو دسترخوان ہی صاف نہیں رکھا جاتا، بڑی حیرانی ہوتی ہے شادیوں کے موقع پر لوگ اس کو اپنے چپلوں سے راؤنڈ ڈالتے ہیں، جبکہ دسترخوان اس لیے بچھایا گیا تھا کہ اگر کوئی دانہ گر جائے تو اٹھا کر کے بندہ کھا لے گا۔ کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان کے اطراف میں دانے گرے پڑے ہوں، جو بندہ اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی اس سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ جو دانے کی جتنی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی اتنی عطا فرماتا ہے۔
عزت اسے اتنی عطا فرماتا ہے. تو دانے کی قدر کرنا یہی دانا ہے کہ جس دانے کے لیے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس دانے کو کبھی کبھی دیکھو گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے، جس دانے کو دیکھو کوئی عزت نہیں دیتا، اسی دانے کے لیے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت بیان فرمائی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، انسان دوبارہ زندہ ہوگا. اس کی مثال، اس کی نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، جو زمین مردہ ہو گئی. احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زندہ فرما دیا. تو تازگی دینا، تازگی لینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس سے چاہتا ہے اسے تازگی عطا فرماتا ہے. دیکھو نا، خالی بہانہ ہی تو دیتا ہے. سویرے بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں جس کے نام پہ بھی چاہیں اٹھ جائیں، لیکن تازگی اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو فجر کے لیے اٹھتا ہے. چہرے پہ نور اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے. بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں یار، آپ دیکھنا سردیوں کے موسم میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسکول کے لیے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. آپ غور کرنا، یعنی ہم لوگ کس کو اہمیت زیادہ دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دوبارہ اس زمین کو تازگی عطا فرما دی. اب یہاں پہ چند چیزیں اور بتائیں. معلوم ہے ذرا سی بارش ہوتی مینڈک بولنے لگتے ہیں. معلوم ہے یہ مینڈک کہاں سے آتا ہے؟ مینڈک کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مینڈک کو دوبارہ اسی بارش کے قطرے سے زندہ فرماتا ہے. اور علامہ دمیری نے بہت شاندار گفتگو کی ہے حیات الحیوان کے اندر. اور یہ مینڈک جب ٹر ٹر کرتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مینڈک کو جب ٹر ٹر کرتا ہے تو بولنے کیا کیا بول رہا ہے، لیکن مصطفیٰ ہم لوگ کیا جانے جانور کی بولی. جو جانور کی بولی بولتا ہے، جو جانور بولی بولتا ہے اور اس بولی کو جو سمجھتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مینڈک ٹر ٹر بولتا ہے تو ٹرٹراتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی پاکی بولا کرتا ہے. اور یہ جتنی پاکی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بارش نازل فرماتا ہے. مطلب پاکی بولنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے. مینڈک کو مارنے کی مصطفیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی؟ آقا کیا فرماتے معلوم کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ گرگٹ نالائق یہ پھونک رہا تھا کہ آگ اور تیز ہو جائے. تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا معلوم؟ جو اس کو ایک بار میں مارے گا اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جو 2 بار میں مارے گا اسے 20 نیکیاں، اور جو 3 بار میں مارے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. کس کو؟ گرگٹ کو. کیونکہ نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ وہاں پھونک رہا ہے جا کر کے آگ کو جلا رہا ہے. تو آقا نے فرمایا گستاخ نبی ہے، مارو اسے. اور گستاخ نبی کو جو سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے. تو حضور نے فرمایا مارو مینڈک اس کو، گرگٹ کو. حضور نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا. لیکن وہیں پر تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان کے اندر آیا ایک مینڈک بیچارہ منہ میں کتنا پانی آتا ہے. اس مینڈک منہ میں پانی لا کر کے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کو یہ عظمت ملی. مصطفیٰ نے فرمایا مینڈک ایک نبی کی عظمت پر پہرا دے رہا تھا، لہٰذا جب یہ نظر آئی تو اسے مارو مات، یہ نبی کی عظمت پر پہرا دینے والا ہے. ذرا سوچیں آپ. تو اللہ تبارک ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے بدن میں. آپ دیکھنا کبھی کبھی آدمی کے سر میں جو پیدا ہو جاتی. کیا جو کے لیے ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے ذریعے نہ پیدا ہونا چاہیے، تو یہ جو کہاں سے آ جاتی؟ تو انسان کے میل سر میں جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو میل کی وجہ سے، طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میل کی برکت ہے. طنز کے طور پہ ہے، طنز کے طور پہ میل کی برکت ہے کہ سر میں جو پیدا ہے. بستر میں بولے کھٹمل پیدا ہو گئے، کہاں سے آیا کھٹمل؟ بستر میں اتنا میل ہے اس کو صفائی ہوتی نہیں. جس بستر کو آقا علیہ السلام نے روز فرمایا کہ صاف کر کے بچھایا کرو، وہ بچھ گیا تو کھٹمل کا کام آ گئے. ٹینشن مت لو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کھٹمل پیدا ہوتا ہے، میل سے پیدا ہوتا ہے. یہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ زندہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کر دیا، اور ایسے زندہ کر دیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا کہ ہم نے اس سے دانے کو پیدا کر دیا. اللہ نے اس سے دانے کو پیدا کر دیا. کیا دانا ہم بناتے ہیں؟ نہیں، دانا اللہ پیدا فرماتا ہے. غلہ اللہ پیدا فرماتا ہے. اللہ کی قدرت ہے یہ، جب چاہے ایک دانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں دانے پیدا فرما دیتا ہے. ایک دانہ لگا دو ہزاروں دانے پیدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب ذرا سوچے اللہ کی قدرت ہے.
معلوم یہ ہوا ہم اپنی محنت پہ بھروسہ کم کریں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ایک دانے میں ہزاروں دانے عطا فرمانے والا ہے۔ اور صحابہ کرام میں پہلے یہی تھا معاملہ، ورنہ دیکھو ایک کھجور میں کہیں 3 لوگ کا پیٹ بھرے گا، یہ بھی افطاری کرنے کے ٹائم پہ دیکھ لو نا۔ اور ہمارے یہاں تو کھجور کی سنت پہ اتنا عمل ہے کہ سنت نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن کھجور بازار سے ڈھونڈ کے لائے، وہ کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، ٹھیک ہے بابا کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے، لیکن مغرب بعد کی بھی تو سنت ہے۔ کھانا چھوڑ کے بھاگا تھا 3 رکعت کے لیے، کھانا سب چھوڑ دیا 3 رکعت پڑھنے کے لیے، اور 4 رکعت چھوڑ کے بھاگا سب کچھ کے لیے، 4 رکعت چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حیرانی کی بات ہے، خالی کھجور کھانا سنت ہے یہی یاد رہا، تراویح پڑھنا سنت ہے یہ یاد نہیں ہے، کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے ہمارے بس خالی یہ۔ آقا نے یہ بھی تو فرمایا کھجور نہ ہو تو پانی سے بھی روزہ کھول لو، اگر یہ نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے تو دودھ سے روزہ کھولا ہے، سبحان اللہ، دودھ سے روزہ کھول لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے دانے کو پیدا کیا، وہ دانا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے اے انسان تو کھاتا ہے، جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے غذا۔ آپ غور کریں کتنے پتے ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا بھوس وغیرہ نکلتی ہے، سب بھوس الگ، پتے الگ، ٹہنیاں الگ، شاخیں الگ، اور اس کا جو بھیجا ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے، اسی دماغ کو دانہ کہا جاتا ہے۔ انسان اتنا سیانہ اسی دانہ کو کھاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، وہ دانہ جو اتنا صاف ستھرا ہے، ٹہنی آئی، پتے آئے، اس کے اوپر کور چڑھا، چھلکے آئے، لیکن سب کنارے کرنے کے بعد انسان کھاتا کس کو ہے؟ دماغ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت سے عطا فرماتا ہے، مالا مال فرماتا ہے۔ اب کھانے کی بات دیکھیں، کھانا عادت بھی ہے، کھانا عبادت بھی ہے، کھانا عادت بھی ہے، کھانا عبادت بھی ہے۔ ہم لوگ اٹھے ہاتھ دھوئے کھا لیے، یہ عادت ہے۔ ہم اٹھے وضو بنا کے آئے، ہاتھ دھو کر کے آئے، اور شان سے دسترخوان پر اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی طاقت عطا فرمائے گا۔ اب یہ کھانا عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے نا، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، بس شرط یہ ہے کھانے کا انداز ایسا ہو جو انداز مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ کھانا بھی عبادت بن جائے، چلنا پھرنا عبادت بن جائے، انداز خالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں عبادت کے تعلق سے، عبادت کہتے کس کو ہے؟ ہمارے یہاں تو عبادت بولتے ہیں ڈائریکٹ ذہن جاتا ہے نماز کی طرف، عبادت بولے تو نماز، ایسا نہیں ہے۔ نماز افضل عبادت ہے، نماز افضل عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ تو عبادت ہے کیا چیز؟ تو کہا عبادت نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کا، ان کے فرمان پر عمل کریں، عبادت ہی عبادت ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے یہاں مشہور ہے اور ہے بھی روایتوں میں کہ اللہ کے نیک بندوں کا سونا عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں آپ، سونا عبادت ہے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے رات میں سوتے ہی نہیں جلدی، رات میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو ذہن دیا گیا عبادت تو خوب کر لیے، تمہاری عبادت تو عبادت ہو ہی گئی، اب ذرا سو جاؤ، اگر تم بستر پہ لوٹو گے تب بھی تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم لیٹ جاؤ، ذرا سا لیٹ جاؤ۔ اسی کو آسان لفظوں میں دیکھیں کہ کھانا عبادت ہے۔ دیکھو نا، میرے غوث پاک سے میرا خدا فرماتا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے، کیونکہ غوث پاک میں جلدی کھاتے جلدی پیتے ہیں، تو اللہ قسم دے دے کے کھلا رہا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سمجھے نا؟ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی موقع ملا ہے، رات میں سونے کے عبادت کا موقع مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سالوں سال رات میں سوتے رہیں گے بستر پہ، لیکن عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس سے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
دیکھو ثواب عطا فرمانا اور چیز ہے اور ثواب ہونا اور چیز. ابھی فرق بتاتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ فجر بھی جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سمجھا نا, عبادت کا ثواب پوری رات ملتا ہے. دیکھو ثواب اور چیز ہے, اصل اور چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھے آپ, کھانا کھا کے پیٹ بھرنا اور چیز ہے, باٹلی چڑھوا کے پیٹ بھرنا اور چیز ہے. باٹلی کے ذریعے سے جو پیٹ بھرتا ہے تو وہ ثواب ہے, کھانے کا قائم مقام ہوتا ہے, اور جو حقیقت میں کھاتا ہے آدمی تو ذائقہ پا کے پیٹ بھرتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت میں ہے. تو رات بھر عشاء اور فجر پڑھ لو, رات بھر عبادت کا تو ثواب ہے, لیکن اللہ کے نیک بندے عشاء اور فجر پڑھ کے رات بھر عبادت کا ثواب بھی لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں, حقیقت میں عبادت کی لذتیں بھی لے لیتے ہیں. سمجھ رہے نا, یہ حقیقت نہیں مزہ ہے, ثواب کا بھی مزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کھانا بھی عبادت ہے, لیکن کھانے کا طریقہ. ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک, ایک کافر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے دیا کھایا, دیا کھایا, دیتے گئے کھاتے گئے, پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے اس کا. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ, وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے, کس بات کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. آقا علیہ السلام دیتے گئے, خوب کھاتا گیا. اس کے بعد آقا کی نے فیاضی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے. زور سے بولو نا یار, حضور کی فیاضی سخاوت کا معاملہ ہے کہ حضور نے دیا, کلمہ پڑھ کے جب مشرف با اسلام ہو, اب دیا گیا تو پہلی بار میں پیٹ بھر گیا, کھانا سلامت ہے, تھوڑا ہی کھایا پیٹ بھر گیا. تو وہ حیران تھا کہ وجہ کیا, پہلی بار تو میں کھاتا گیا دیتے گئے, ابھی تو میں کھا رہا ہوں, کھانا بچ گیا, پیٹ ہی بھر گیا, وجہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اپنی 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے, اور مومن جب کھانا کھاتا ہے تو ایک ہی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. کافر 7 لوگوں کا گویا کہ کھانا کھاتا ہے, مومن ایک ہی آدمی کا کھانا کھاتا ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا کہ جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا پکا ہو وہ اصحاب کہف میں سے 1 کو لے کر کے جائے, اور جس کے گھر میں 3 کا کھانا وہ لے کر کے جائے, 2 کو, 5 اور 3 لے کے جائے. اس طریقے سے حضور نے حکم دے رکھا تھا. بخاری شریف کی ایک روایت یاد آئی اچانک اسی موقع سے. ایک مرتبہ حضور نے حکم دیا, ابو بکر صدیق نے 2 مہمانوں کو لے لیا کہ میں اپنے ہاتھ کھانا کھلاؤں گا, دے دی اپنے بیٹے عبد الرحمن کے حوالے کا, مہمان کو لے کے چلو گھر میں کھانے کا انتظام کرو. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تو وہ مہمان بیٹھ گئے, نہیں جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. مہمان ابو بکر صدیق کو آنے میں تاخیر ہو گئی, کافی دیری ہوئی. اور جب دیری ہوئی ابو بکر آئے, آنے کے بعد عبد الرحمن سے پوچھا اپنے بیٹے سے کھانا کھلایا مہمانوں کو؟ کہا وہ کھانے نہیں کھا رہے. ابو بکر جلال نے کہ مہمانوں کو کھانے کا انتظار کرایا, آپ نے قسم کہا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے مہمانوں کو منع کر کے کھانے کے لیے بٹھایا گیا. ابو بکر نے قسم کہا لی کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. ناراض ہو گیا کہ مہمانوں کو کھانا ٹائم سے کیوں نہیں دیا گیا. کھانے کے لیے بٹھا دیا گیا, مہمان بیٹھ گئے, کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن فرماتے وہ اوپر سے کھانا اٹھاتے, اللہ تعالیٰ نیچے سے کھانا پیدا فرما دیتا. بخاری شریف کی حدیث ہے. جب ابو بکر کو بتایا کہ آپ کے کھانے میں اتنی برکت ہو رہی, نیچے سے کھانا پیدا ہو رہا ہے, تو وہی ابو بکر جنہوں نے قسم کھائی تھی اب نہیں کھاؤں گا, کہتے خدا کی قسم یہ برکت والا کھانا ابو بکر تو ضرور کھائے گا, ابو بکر تو ضرور کھائے گا, مہمان کی آمد کی برکت ہے. ابو بکر نے کھانا کھایا, کھانا بچا رہا, آقا کی بارگاہ میں لے کر کے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا ابو بکر یہ برکت والا کھانا ہے. آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تناول فرمایا. تو یہ برکت والا کھانا. تو مومن جو ہے 1 ہاتھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے. جی, اور بسم اللہ کی برکتیں الگ ہی ہیں یار, ان کی بات ہی کیا کہنا. جی, شیطان نالائق بھاگ جاتا ہے. اچھا, شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن ہے؟ تو جب سے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں ہمارا دشمن بھوکا مر جائے, ہمارا دشمن پیاسا مر جائے, یہی تو ہماری خواہش ہوتی ہے. تو شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جب وہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ہم کو کھانا کھانا ہے تاکہ وہ بھوکا مر جائے, بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا ہے تاکہ وہ پیاسا مر جائے. ہر آدمی اپنے دشمن کو سوچتا ہے کہ وہ پیاسا بھوکا مر جائے, ہم لوگ بسم اللہ کر کے کھانا کھانے لگے, عبادت بھی ہوتی رہے گی, مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل بھی ہوتا رہے گا, اور ہمارا دشمن بھوکا پیاسا مرتا رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ دانے کو اگایا, اور ایک دانے کو نہیں,
اللہ تعالیٰ نے ایسے دانے کو اگایا کہ جدھر دیکھو تو باغ ہی نظر آتے. وجعلنا فیہا جنات، اور ہم نے کر دیا اس میں باغوں کو. اب کن کن چیزوں کے باغ ہیں؟ من نخیل، عرب میں کیا ہے؟ کھجور کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغات تھے. وعناب، اور انگور کے باغ. عرب میں چونکہ کھجور اور انگور رائج تھے تو وہاں کے اعتبار سے مثالیں دی گئی. اور دونوں کی بڑی کھجور کی تو حضور نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کھجور کے درخت کی. اور ہونا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خمیر میں جس آٹے کا استعمال کیا تھا، مٹی کا استعمال کیا تھا، تو مٹی کے استعمال کے بعد جو مٹی بچ گئی تھی، ہوتا نا کبھی تھالی میں بچ جاتے ہیں آٹا، تو عورتیں کچھ بنا کے بچوں کے دے دیتی. جاندار نہ بنائے، جاندار کا مجسمہ بنانا حرام ہے. چھوٹی روٹی بنا دے یا کچھ بنا دے. تو جو مٹی بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جس درخت کو پیدا فرمایا تو وہی ہے جس کو کھجور کا درخت کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کھجور کی مثال مومن کی طرح ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھجور کے باغات اور انگور کے باغات کر دیا. فجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس کے اندر چشمے بہا دیے. اللہ نے چشمے کو بہا دیا تاکہ مسلمان فائدہ اٹھائے. یہ تو ایمان والوں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کے لیے چشموں کو پیدا فرمایا. ان کی برکت سے کافر پانی پی رہا ہے، ان کی برکت سے. کافر کو پانی مسلمانوں کی برکتوں سے مل رہا ہے، لیکن مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا. کافر کو روزی ملتی ہے مسلمان کی برکت سے ملتی ہے، ایمان والوں کی برکت سے ملتی ہے، لیکن وہ اس ایمان والا اپنے رب کی ذات پہ توکل نہیں کر پایا. غیروں کو روزی ملے ہمارے ذریعے سے، کھانا ملے ہمارے ذریعے سے. اگر ہمارا اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہو جائے تو خود آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا توکل پرندوں کی طرح ہو جائے کہ سویرے جاتے بھوکے آتے ہیں پیڑ بھر کر کے، اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسے ہو تو بیٹھے تم گھر میں ہو اللہ تعالیٰ تمہاری روزیاں تمہارے گھر میں بھیج دے. تمہاری روزیاں تمہارے گھر میں، کتنی بڑی بات ہے. تو چشمے کو بہا دیا. انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو رہے گی. اللہ